السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا کسی اسلامی ملک میں حکومتی خرچے پر ہندوؤں کے لیے مندر، سکھوں کے لیے گرودوارہ، عیسائیوں کے لیے چرچ، یہودیوں کے لیے سینیگوگ بنانا قرآن و سنت کی نگاہ میں کیسا عمل ہے؟ کیا خلفائے راشدین کے ادوار میں ایسی کوئی مثال ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ دارالاسلام میں غیر اللہ کی عبادت کے اڈے نہیں قائم کیے جا سکتے، شرک کے اڈے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ دارالاسلام میں مسلم ملک کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عبادت گاہ غیر اللہ کی عبادت کے اڈے قائم کیے جا سکیں۔ البتہ جزیرۃ العرب کے علاوہ اگر پرانی عبادت گاہیں ان کی موجود ہیں اور مصالحت میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں باقی رکھی جائیں گی، صلح کے ذریعے وہ آئے ہیں، تو پھر ان کی عبادت گاہیں کو نہیں ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، اسی طرح رہیں گی، لیکن ان کو نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی دارالاسلام میں۔ اور بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ ان کی عبادت گاہوں کی ترمیم کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کی عبادتوں کے جلوس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شام سے شرط لگائی تھی کہ تم ناقوس نہیں بجاؤ گے، جو ہے ناقوس بجانے پر پابندی لگائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اپنی عبادت کا، اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، اعلان نہیں کر سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے۔ اپنی عبادت گاہوں میں جو پرانی ان کی عبادت گاہیں ہیں اس کے اندر جو چاہیں کر لیں، لیکن اس کے باہر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا موقف اور سلف کا یہ طریقہ ہے۔ خلفائے راشدین، بنو امیہ ہر دور میں یہی رہا۔ تو چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کہ جزیرۃ العرب میں تو سرے سے نہ پرانے نہ نئے کوئی بھی عبادت گاہ غیر مسلم کی باقی نہیں رکھی جائے گی۔ نہ تو پرانی باقی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ نئی تعمیر کی ضرورت جو ہے اجازت ہے۔ نہ پرانی باقی رکھی جائیں گی، نہ نئی عبادت گاہیں باقی رکھی۔ البتہ جزیرۃ العرب کے علاوہ، اور جزیرۃ العرب سے مقصود یمن، سعودیہ، امارات، عمان، بحرین، قطر، کویت، یہ علاقہ جو ہے بحر احمر سے لے کر خلیج عربی گلف تک، خلیج عربی تک، اور اسی طریقے سے بحر عرب سے لے کر یمن کی ساحل سے لے کر کے جو ہے سوریہ اور اردن اور عراق کی حدود تک، یہ جزیرۃ العرب ہے۔ یہاں جو ہے دو دین لا یجتمع فیہ دینان، اس میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو نہ پرانی عبادت گاہیں باقی رکھی جائیں گی، نہ نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کی جو ہے اجازت دی جائے گی غیر مسلموں کو، یہ واضح ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ممالک ہیں اسلامی ممالک، اس کے اندر جو ہے نئی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئی تعمیر، غیر اللہ کی عبادت کے اڈے نہیں قائم کیے جا سکتے ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ اور جو ہے پرانی جو ہیں وہ اگر صلح کے وقت مصالحت کے تحت وہ ملک فتح ہوئے ہیں، تو صلح کے وقت جو شرط لگائی گئی ہے اس شرط کے مطابق ان کی عبادت گاہیں باقی رہیں گی، اور جو ہے
اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن ان کو عبادت گاہ کے باہر اپنے دین اور اپنی عبادت کے اظہار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ اپنی عبادت اپنی عبادت گاہ میں کریں گے، باہر نکل کر اس جلوس نکالیں، اس کا اشتہار کریں، تو یہ ان کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اس کی اجازت اسلامی ملک غیر مسلموں کو نہیں دے سکتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو جب اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ نئی عبادت گاہ کہاں سے تعمیر کی؟ نئی عبادت گاہ کے تعمیر کی اجازت غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں آئیے دیکھیں کہ اقوال علماء کے اور صحابہ کے کیا ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے جہاں تک جزیرۃ العرب کا ہے وہ تو معاملہ بعد ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا یجتمع فیہ دینان لا یترک بجزیرۃ العرب دینان، یہ مسند احمد کی روایت کہ اس میں دو دین نہیں جمع ہو سکتے، یہاں صرف اسلام رہے گا، جزیرۃ العرب میں صرف اسلام رہے گا، صرف مساجد بنانے کی اجازت ہوگی، مساجد کے علاوہ دوسری عبادت گاہیں نہیں بنائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ملکوں کے اندر بھی جو ہے وہاں پر جو ہے غیر اللہ کی عبادت کے اڈے نہیں بنائے جائیں گے، بنانے کی اجازت نہیں دینے بنانے کی اجازت۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرائط لگائے تھے، جو ہے عمری شروط کے ساتھ معروف اور مشہور ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام والوں کے ساتھ جو شرائط جو ہے لگائے تھے اس سلسلے میں، اس کے اندر جو ہے دیکھ لیجیے جو ہے اس کے اندر جس کی صراحت کی گئی تھی جو ہے جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں جو ہے اس کو اور مجموع الفتاوی میں جو ہے ذکر کیا ہے ان شرائط کو، اور ابن قیم نے احکام اہل الذمہ میں جو ہے تو اقتداء الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 199 اور اس میں لکھا ہے کہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ دیکھیں مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ 651، اور اسی طرح امام ابن قیم نے احکام اہل الذمہ جلد 1 صفحہ 218 پر اور جو ہے یہ ذکر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شرائط لگائے تھے کہ انا شرطنا علی انفسنا الا نحدث فی مدینتنا کنیسہ ولا فيما حولها ديرا ولا قلائطا ولا صومعة، وفي جو ہے ہم اپنے ملک کے اندر اپنے جو ہے اور اس کے ارد گرد جو اپنے شہر میں اور اس کے ارد گرد جو ہے ہم جو ہے بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ تو کنیسہ بنانے کی اجازت دیں گے، نہ کوئی جو ہے عبادت خانہ بنانے کی دیں گے، نہ صومعہ بنانے کی اجازت دیں گے، جو ہے نہ عیسائیوں کا نہ یہودیوں کا کسی بھی دوسرے جو ہے مذہب کی عبادت گاہ ہم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم بنانے کی اجازت جو ہے اس سلسلے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ سب جو ہے احکام اہل الذمہ میں دیکھ لیجئے شرائط لگائے تھے جو ہے، اور اس کو جو ہے اس پر عمل رہا خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اسی طرح اس کے بعد کے ادوار میں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے ابو عبید القاسم بالسلام نے جو ہے اس کو الاموال میں ذکر کیا، الاموال صفحہ 259 پر، اور اسی طرح مصنف شیبہ میں بھی یہ روایت آ رہی ہے جو ہے جلد نمبر 7 صفحہ 634 پہ کہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے لیکن سئل ابن عباس عن امثال العرب او دار العرب هل للعجم ان يحدثوا فيه شيئا
فقال أيما مصر مسرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء ولا بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا. جو شہر بھی عربوں نے بسایا جو ملک جو ہے تو اس میں جو ہے عجم کو یعنی غیر مسلموں کو اس میں اپنی عبادت گاہ بنانے کی جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی، اور ناقوس بجانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ناقوس یہ عیسائی بجاتے ہیں. چنانچہ تقی الدین سبکی جو ہے قاضی تقی الدین سبکی جو ہے اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قد اخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسکوت بقیت الصحابہ اجماعا. کہتے ہیں کہ علماء نے ابن عباس اور حضرت عمر کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اور باقی صحابہ کے سکوت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اجماع شمار کیا کہ اس پہ صحابہ کا اجماع اتفاق رہا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. تو یہ جو ہے علماء صحابہ علماء تابعین کا یہ موقف رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عروہ کو لکھا، بن محمد کو لکھا، جو مسلمانوں کے شہروں میں جو کنائس ہوں اس کو تم ڈھا دو. تو شہید جو ہے کہتے ہیں عروہ بن محمد نے جو ہے کہتے ہیں یہ عمر جو ہے وہب بن نافع جو ہے سے کہتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد کے ساتھ جو ہے گئے اور وہاں پہنچے، پھر مجھے بلایا انہوں نے اور حضرت عمر کا انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا لیٹر دکھایا اور عروہ نے پھر جو ہے عروہ بن محمد نے جو ہے اس گرجا گھر کو ڈھا دیا، اس گرجا گھر کو ڈھا دیا. تو بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جیسے مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 6 صفحہ 59. اور اسی طرح معمر ان اسماعیل بن امیہ جو ہے اسماعیل بن امیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی کہ انه مر مع هشام بعدة وقد احدثت فيه كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام. جو ہے یہ جو ہے مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے جلد 6 صفحہ 60 پہ کہ ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کا گزر ہوا جو ہے اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک کے ساتھ میں چلا، اور ہدہ یہ مقام ہے جدہ اور مکہ کے درمیان پڑتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے ہدہ. تو دیکھا کہ وہاں کوئی کنیسہ بنا لیا ہے، تو اس کو ہشام بن عبد الملک نے فوراً آرڈر دیا اور اس کو ڈھا دیا گیا. یہ حسن بصری کہتے ہیں من السنت ان تهدم الکنائس التي بالامصار القدیمہ والحدیثہ، کہ پرانے اور نئے شہروں میں جو کنائس ہیں ان کو ڈھا دیا جائے. سنت یہ ہے کہ ان کو جو ہے ڈھا دیا جائے. مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحہ 60 پر. تو اس طرح سے جو ہے بہت سے آثار ہیں جن کی بنیاد پر علماء کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ جو ہے مسلمانوں کے ملک میں، اسلامی ملک کے اندر جو ہے کفریہ معابد عبادت گاہیں شرک کے اڈے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کنیسہ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ گردوارہ ہو، خواہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہو. یہ اسلامی ملک کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جو ہے اسلامی ملک کے اندر 2 قبلے نہیں جمع ہوں گے اور کفار کے شعائر وہاں نہیں یہ جائیں. تو بہرحال یہ واضح ہونا چاہیے. چنانچہ امام محمد بن حسن الشیبانی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص کہتے ہیں لیس ینبغی ان تترک فی ارض العرب کنیسہ ولا بیعہ ولا بیت نار. کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ ارض العرب میں
عرب کی سرزمین میں کوئی کنیسہ باقی رکھا جائے، پرانا بھی نہیں باقی رہے، اور نہ کوئی جو ہے یہودیوں کی عبادتگاہ، نہ کوئی جو ہے مجوسیوں کی عبادتگاہ نہیں باقی رکھا جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، امام ذیلی کی ہے، جلد 9 صفحہ 452 پہ۔ اور اسی طریقے سے مدونہ کبریٰ میں جو ہے موجود ہے، مدونہ کبریٰ جلد 3 صفحہ 435 پر، کہ کہتے ہیں کہ میں نے قلت ارأيت هل كان مالك يقول ليس للنصارى ان يحدثوا الكنائس في بلاد الاسلام؟ کیا آپ کا جو ہے یہ خیال، کیا مالک کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا امام مالک رحمہ اللہ جو ہے تو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہے کہ نصارہ کے لیے جو ہے اسلامی ملک کے اندر کنیسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں جائز سمجھتے؟ قال نعم، کہاں کان مالک یکرہ ذلک، امام مالک اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امام شافعی کا قول ہے کہ لا یحدثوا فی امصار المسلمین کنیسۃ ولا مجتمعا لصلوات، کہ جو ہے غیر مسلم جو ہیں وہ مسلم ملک کے اندر مسلمانوں کے شہروں میں کنیسہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اپنی عبادتگاہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادتگاہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الام امام شافعی جلد 4 صفحہ 206۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس للیہود ولا للنصارى ان یحدثوا فی مصر ما اخترعه المسلمون بیعۃ ولا کنیسہ ولا یضربوا فیہ بناقوس، کہ نہ یہودیوں کے لیے جائز ہے نہ نصارہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جو شہر مسلمانوں نے بسایا مسلم ملک کے اندر وہ اپنا جو ہے گرجا گھر یا کنیسہ بنائیں، اور نہ ہی ان کے لیے جائز ہے کہ وہاں ناقوس بجائیں، ناقوس بجانے کی بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے۔ احکام اہل الذمہ جلد 3 صفحہ 1182 جو ہے۔ اور اسی طرح ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارادۃ الکفر کفر، کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے، وبناء کنیسۃ یکفر فیہا باللہ کفر لأنہ ارادۃ الکفر۔ امام الحسن عشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انوار البروق للقرافی میں یہ ہے جلد 1 صفحہ 225 جو ہے، اور جو ہے یہ صفحہ 28 جو ہے کتاب، اسی طرح کتاب التوسط والاقتصاد صفحہ 28 میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں ابو الحسن عشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارادۃ الکفر کفر، کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے، اور بناء کنیسۃ یکفر فیہا باللہ کفر، اور کنیسہ کی تعمیر کرنا جس میں اللہ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے یہ کفر ہے، لأنہ ارادۃ الکفر، کیونکہ کفر کا ارادہ ہے بنانے میں، یہاں کفر کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی مسلم حاکم کے لیے یا مسلم ملک کے ذمہ داروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عیدگاہ عبادت گاہ شرک کے اڈے اور کفر کے اڈے بنانے کی اجازت دیں، کیونکہ اگر اجازت دیتے ہیں تو اس سے کفر لازم آتا ہے، کفر کے اڈے کھولنا کفر ہے۔ اور اس طرح علامہ ابن قدامہ المغنی میں فرماتے ہیں یا الکافی میں، الکافی جلد 4 صفحہ 36 پہ کہ وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْبِيعِ وَالْكَنَائِسِ وَالصَّوَامِعِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا رُوِیَ فِي شُرُوطِهِمْ لِعَبْدِ الرحمن بن غنم، کہتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلموں کو مسلم ملک کے اندر کنیسہ یا صومعہ عبادت گاہ کی کسی نوعیت کی عبادت گاہ جو ہے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لما روی فی شروطہم لعبد الرحمن بن غنم، جو عبد الرحمن بن غنم سے جو معاملہ ہوا تھا اس میں جو شروط لگائے گئے تھے اس میں یہ شرائط موجود تھے، یہ شرائط جو ہے موجود تھے، اس لیے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی جو ہے گرجا گھر بنانے کی، اور نہ ہی جو ہے
عبادت گاہ بنانے کی، عبادت کا اڈا قائم کرنے کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الرسالہ القبرصیہ میں فرماتے ہیں اتفق المسلمون على ان من بناه المسلمون من المدائن ولم يكن لأهل الذمة ان يحدثوا فيها کنیسہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے رسالہ قبرصیہ میں علامہ تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو شہر مسلمانوں نے بسائے ہیں اور اس میں اہل ذمہ کا کے لیے لم یکن لأہل الذمہ، وہ اہل ذمہ کا نہیں تھا، وہاں پہلے سے جو ہے آباد نہیں تھے وہ لوگ، ان یحدثوا فیہا کنیسہ، کہ وہ اس میں وہ کنیسہ لا کے بچائیں۔ والمدینہ جو ہے اور جہاں جس شہر میں مسلمان رہتے ہیں یا وہ بستی جہاں مسلمان آباد ہیں اور اس میں مسجدیں ہیں، تو اس میں جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسے شہر کے اندر جو ہے کفر کے شعائر کا اظہار کیا جائے، کنیسہ بنایا جائے، ان کے دوسرے عبادت اڈے بنائے جائیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 28 صفحہ 635۔ اور اسی طریقے سے بتایا کہ من اعتقد کنائس بیت اللہ، جو یہ عقیدہ رکھے کہ کنیسہ بھی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت اس میں ہوتی ہے، یا جس کے یہود و نصارہ جو ہے جو اپنے جو ہے عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے یا رسول کی اطاعت ہے، اور یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے یا اس سے راضی ہے یا اس میں ان کے تعاون کرتا ہے اس کے قائم کرنے میں، بنانے میں، کھولنے میں، اور یہ سمجھے کہ وہ قربت ہے، اطاعت ہے، وہ کافر، تو ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ کافر ہے۔ ایسا انسان جو ہے مندر بنا کے دے، گرجا گھر بنا کے دے، وہ کافر ہے، فہو کافر۔ علامہ تیمیہ فرماتے ہیں وہ کافر۔ دیکھیے کشاف القناع جلد 5 صفحہ 3073۔ تو بہرحال جو ہے یہ علماء کے اقوال ہیں۔ چنانچہ علامہ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی پر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں، احکام اہل الذمہ جلد 3 صفحہ 1193 میں علامہ قیم فرماتے ہیں ولا يمكنون من احداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال في من يوقفه الله من ولاة الأمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز والذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں گرجا گھر یا عبادت گاہ، شرک کے اڈے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شرائط میں سے تھے، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے تمام امصار میں، تمام شہروں میں، تمام علاقوں میں، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے بستیوں میں، کسی بھی بستی میں، اور جو ہے اور برابر کے علامہ تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمرانوں کو اس کی توفیق دی ہے جن کو وہ ابھی تک قائم کرتے رہے ہیں، اس پر اس کو نافذ العمل رکھا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ امام ہدیٰ تھے۔ تو اس سے جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ واضح رہے کہ وہ جزیرۃ العرب میں نہ پرانی ان کی عبادت گاہ باقی رہے گی، نہ ہی بنانے کی یاد دی جائے گی۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ علاقوں میں جو ہے ان کی پرانی عبادت گاہیں جو ہیں وہ تو باقی انہوں نہیں چھیڑیں گے، لیکن نئی عبادت گاہ بنانے کی یاد نہیں دی جائے گی، اور پرانی عبادت گاہوں کے اندر ہی عبادت کی جاتی ہوگی، اس کے باہر اپنی عبادت کا، اپنے دین کی رسم و رواج کا اور اس کے مراسم کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہدایت دے
ہمارے ان حکمرانوں کو جو اس طرح سے جو ہے غیر اللہ کے اڈے اپنے ملکوں میں قائم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور اس حرکت سے ان کو اللہ تعالیٰ باز رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔